السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں کچھ ایسی برائیوں کی جن کو ہم برائیاں نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر کینہ، بغض، حسد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، چغل خوری اور لالچ۔ آج کے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے نہ صرف بندے کی اپنی ذات کے اوپر اثرات واضح طور پہ نمودار ہوتے ہیں، بلکہ اس کے خاندان اور جو معاشرے میں پائے جانے والے دوسرے کردار ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ میں محنت سے کمائی کر کے وہ حاصل کروں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کزن کے پاس کیوں ہے، میرے ہمسائے کے پاس کیوں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، تو میں بجائے اس کے کہ کامیابی کے لیے محنت کروں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کے پاس اتنی بڑی کوٹھی، اتنا بڑا مکان، وہ کیوں ہے، اس کا کاروبار کیوں ہے۔ جس طرح سے ہمیں یہ ساری برائیاں نظر نہیں آتی، اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کی آج میں نشاندہی کروں گا کہ وہ اگر برائی معاشرے میں وہ کی جائے، مثلا چغلی یا وہ لالچ، کہ اس کے بھیانک نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میں سمیٹوں گا ایک واقعے کی شکل دے کے، کہ ایک واقعہ جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی آرمی میں ایک بندہ ملازمت کرتا تھا، اس کو چغلی کھانے کی عادت تھی، یعنی وہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھاتا تھا۔ اس چغلی کی وجہ سے وہ پوری فوج میں مشہور ہو گیا، لیکن اس کی بہت ساری ایسی عادات تھی، ایسی اچھائیاں بھی تھی جو جس کو فوج تسلیم کرتی تھی۔ وہ بڑا محنتی تھا، اس محنت کی وجہ سے اس کارکردگی کی بنیاد پر اس کو نہ نکالا گیا، اس کو برداشت کیا گیا۔ چنانچہ 6 ماہ کے بعد وہ ایک بہت بڑی چغلی کھاتا تھا، جس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کے خدشات واضح ہوتے تھے۔ لہذا اس نے 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھائی جس سے فوج میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس نقصان کی وجہ سے اس کو فوج سے نکال دیا گیا۔ جب اس کو فوج سے نکال دیا گیا تو اپنے گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں میں بھی ہر 6 ماہ کے بعد اس کو یہ چغلی کی عادت جو تھی، وہ چغلی کھاتا تھا، گاؤں میں فسادات کروا دیتا تھا۔ آخر کار گاؤں والوں نے 2-3 بار اس کو موقع دیا گیا گاؤں میں رہنے کا۔ جب 2-3 بار کے بعد بھی وہ اپنی اس حرکت سے، اس عادت سے باز نہ آیا تو اس کو گاؤں والوں نے نکال دیا۔ چنانچہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں گاؤں سے چل دیا۔ چلتا چلتا اس کو شام ہو گئی۔ وہ کسی ایک گاؤں کے باہر کنارے پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھ کے بھوک اور پیاس سے وہ نڈال ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی، وہ سوچ رہا تھا میں سوؤں گا کہاں، میں کہاں جا کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ ساری چیزیں سوچتا سوچتا آخر کار اس کے ذہن میں ایک ترتیب سوچی کہ کیوں نہ میں اس گاؤں میں کسی زمیندار کے پاس جاؤں اور میں اپنے کام کی فریاد کروں، شاید مجھے کوئی کام پہ رکھ لے تو فوری طور پہ مجھے چھت اور مجھے کھانا نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا۔ جو ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں کا پہلا ہی جو رقبہ تھا ادھر اس کو نظر آیا کہ ایک زمیندار ہل چلا رہا ہے۔ اس کے پاس پہنچا، جا کے کہا کہ میں آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں۔ زمیندار نے کہا کیا کام کر لیتے ہو؟ اس نے کہا آپ کا جتنا بھی زمیندار ہے اس کا کام، آپ کے گھر بار کے کام، حتیٰ کہ آپ کی
عزیز و اقربا کے جتنے بھی کام ہوں گے میں وہ بھی سر انجام دوں گا، یعنی میں دن اور رات ڈیوٹی کروں گا، آپ مجھے کام پہ رکھ لیں۔ زمیندار نے سوچا کہ کام تو مجھے، بندہ تو مجھے چاہیے، وہ تلاش میں تھا پہلے ہی، لیکن معقول آدمی نہیں مل رہا تھا۔ زمیندار نے اسے بولا کہ ہاں میرے ساتھ شرطیں طے کر لو، بولو کام کا ماہانہ اجرت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ میں بلا معاوضہ کام کروں گا، میرے کام کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، دل ہی دل میں خوش بھی ہوا زمیندار کہ مجھے ایک ایسا آدمی مل رہا ہے کہ جو دن رات میرے پاس کام کرے گا، میرے ہر قسم کے کام آئے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ہاں جو بھی یہ اور اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا میں اس کی پوری کر کے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر دوں گا کہ ٹھیک ہے آ جائیں۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کچھ ایسی ڈیمانڈ اور اس کے علاوہ اجرت نہیں لینی؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کھائیں گے وہ مجھے دے دیں، جو آپ پہنے ہیں کہ وہ مجھے دے دیں، بستر دے دیں، اور اس کے علاوہ میری ایک شرط ہوگی۔ زمیندار نے بولا کہ ہاں بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ میں 6 ماہ کے بعد ایک چگلی کھاؤں گا، یہ میری شرط ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ زمیندار نے سوچا کہ چگلی کر کے میرا کیا کر لے گا؟ اس نے اسے کام پہ رکھ لیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے کام پہ لگا لیا۔ اسی 1-2 گھنٹے میں اس نے اتنا کام کیا شام تک کہ وہ زمیندار خود پریشان ہو گیا اور اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ یار مجھے بغیر معاوضے کے ہارڈ ورکر آدمی مجھے مل گیا ہے۔ وہ بھولا نہیں سما رہا تھا اندر ہی اندر۔ چنانچہ وہ اپنی فیملی کے پاس لے گیا، اس کا تعارف کروایا کہ آج سے یہ آپ کا اپنا بھائی ہے، جس طرح سے ہم کھاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، اسی طرح سے اس کو بھی وہ ہم دیا کریں گے۔ اس لالچ میں اس نے نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا فیملی پس منظر کیا ہے۔ لہذا کام کا آغاز چونکہ ہو گیا تھا تو دن گزرتے گئے، دن اور رات گزرتے گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ وہ سارے قوم میں فیمس ہو گیا کہ فلاں کسان کے پاس جو آدمی ہے وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے، بہت محنتی ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، ہر کسی کی تیمارداری کرتا ہے، ہر کسی کے کام آتا ہے۔ لہذا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اپنی محنت کی وجہ سے وہ چغل خور زمیندار کے قوم میں اتنا مشہور ہو گیا، اس کو ایسے محسوس کیا جانے لگا کہ اس قوم کا ایک پرانا باسی ہے، پرانا رہنے والا ہے۔ تو اب 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو اس کی چغلی کی عادت تھی وہ اس کو ستانے لگی، لہذا اس نے چغلی کھانے کا ارادہ کیا۔